کہندے نے کہ عقل انہوں دئیے جڑا لے لے جڑا گلے پائیے وہ تو چپ ہی رہی ہوئے. تو یہ ہم اہل دل ہیں، نیا معجزہ دکھائیں گے، چراغ بوئیں گے، روشنی اگائیں گے. میرے وطن ہمیں مشکل میں آزما لینا کہ ہم اپنی جان پہ ہم لوگ کھیل جائیں گے. ہم اپنی جان ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں، ہمارا حوصلہ کیا آپ آزمائیں گے. جب بچوں کے دودھ پہ ٹیکس لگ جائے اور بزنس کلاس کو ٹیکس فری کر دیا جائے تو سمجھو قوم مر چکی ہے. رحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے تو میں ایک جس طرح اپوزیشن لیڈر صاحب نے اور ہمارے سینئر نے کہا کہ اس اسمبلی کی افادیت ہم نے خود ہی ختم کر دی ہے. ہمارے کویسچن آورز بھی ہوں تو کوئی بیوروکریسی کا کوئی بڑا افسر آج تک ہم یہاں پہ لانے میں ناکام رہے ہیں. اسپیکر نے کئی دفعہ یہ پوائنٹ آؤٹ کیا لیکن حکومت نے کبھی اس کو جو ہے وہ کہندے نے کہ عقل انہوں دئیے جڑا لے لے جڑا گلے پائیے وہ تو چپ ہی رہی ہوئے. تو یہ ان کا اس وقت جو ہے وہ حساب ہے. سر میں سب سے پہلے کیونکہ آج کل ایران کی صلح اور ایک امن کا جو کام ہے وہ چل رہا ہے، جو ہمارے قائد ہمیشہ سے جنگ کے مخالف عمران خان، تو میں اس فلور کو اپرچونٹی سمجھتے ہوئے جو ایران کی عوام ہے اس کے حوصلے کو خراج تحسین جو ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں. 1 منٹ کے لیے میں ان کے لیے ایک شعر کہنا چاہوں گا. ہم اہل دل ہیں، نیا معجزہ دکھائیں گے. ہم اہل دل ہیں، نیا معجزہ دکھائیں گے، چراغ بوئیں گے، روشنی اگائیں گے. میرے وطن ہمیں مشکل میں آزما لینا کہ ہم اپنی جان پہ ہم لوگ کھیل جائیں گے. جسے یہ وہم ہے کہ ظلم جیت سکتا ہے، جسے یہ وہم ہے کہ یہ ظلم جیت سکتا ہے، وہ اور زخم دیں ہم اور سر اٹھائیں گے. ہم اپنی جان ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں، ہمارا حوصلہ کیا آپ آزمائیں گے. اور ہم یہ شعر پڑھنے کا ایک زیادہ مقصد میرا یہ تھا کہ ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک قوم کی رجیم چینج کرنے کے لیے اس پہ بمب مارے گئے، اس کے بچوں کو قتل کیا گیا، اس کی پوری قیادت جو ہے وہ ختم کر دی گئی، لیکن عوام سینہ تان کے کھڑی ہو گئی. لیکن ہم لوگ ایک سائفر آیا اور ہم لیٹ گئے اور مقبول ترین لیڈر کو ہم نے 9 اپریل کو جس نے جی ڈی پی 6% تک پہلی دفعہ لے کے گیا اس کو جو ہے وہ ہم نے اتار دیا. بجٹ بڑا سر، بجٹ پہ آتے ہیں. سابقہ بجٹ جو تھا 1240 ارب روپے کا تھا، خرچ جو ہے وہ 1340 ارب روپیہ خرچ کیا. موجودہ بجٹ سکڑ کر 752 ارب رہ گیا. اس کے پیچھے کی کئی کہانیاں جو ہم نے فیڈرل پہ اپنا پنجاب کا لوگوں کا حق جو ہے وہ سرنڈر کیا صرف اور صرف اپنی نوکری بچانے کے لیے یا پھر ترقی پانے کے لیے. عوام کو ہم نے قربان کیا، عوام کی جو دولت ہے اس کو قربان کیا. سر جو کتابیں آج آپ نے دی ہمیں یہاں پہ، تھوڑا سا استحقاق میرا یہ بھی ہے کہ ہمیں ایک پراپر جو ہے اگر ٹیب میں بھی دینی تو دی جاتی. ادھر کیا گیا، یوزلی بجٹ کی بک ہوتی ہے بجٹ ایسٹیمیٹ 2025، ریوائزڈ ایسٹیمیٹ 2025-26، پھر اگلا ایسٹیمیٹ 26-27، یہ ایک کالم میں ہوتا ہے. انہوں نے ایک بک والیوم 1 بنایا، پھر ایک والیوم 2 بنایا، اور اس میں پہلے آپ ادھر جا کے ڈھونڈو پھر ادھر جا کے ڈھونڈو. تو یہ سیمیٹری بالکل نہیں تھی. یہ بھی اس میں امپروومنٹ کی جو ہے وہ ضرورت ہے.
سر، ابن خلدون کا صدیوں پہلے ایک قول ہے جس کو میں کوٹ انکوٹ کروں گا. کوٹ: جب انصاف کمزور ہو جائے، طاقتور قانون سے بالاتر ہو جائے، اہل علم اور اہل کردار کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے، چاپلوسی کو اہلیت پر فوقیت دی جائے، عوام مہنگائی اور ٹیکسوں کے نیچے دب جائیں اور حکمران عیش و عشرت کرنے لگیں، تو قومیں اندر سے ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں. ایک اور قول صدیوں بعد یا شاید کوئی نہ کوئی آ کے کہے گا اس حکومت کے لیے کہ جب بچوں کے دودھ پہ ٹیکس لگ جائے، جب بچوں کے دودھ پہ ٹیکس لگ جائے اور بزنس کلاس کو ٹیکس فری کر دیا جائے تو سمجھو قوم مر چکی ہے. سر، آئین پاکستان جس سے ڈرائیو ہو کر ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے، ہم نے حلف لیے ہوئے اس کے مطابق اس پہ عمل کرنا اور کرانا ہماری ذمہ داری ہے. عوام کے جو حقوق ہیں، آئین کا آرٹیکل 38 کے مطابق روٹی، کپڑا اور مکان فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، تعلیم اور روزگار فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. آرٹیکل 25 کہتا ہے کہ امیر غریب سب لوگ برابر ہیں. کیا یہ دونوں پہ عمل ہو رہا ہے؟ کیا ریاست، سر یہ ذرا آرڈر کروا دیں، کیا یہ ریاست اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے؟ کیا آئین کا آرٹیکل 38 روز پامال نہیں ہو رہا؟ کیا آئین کا آرٹیکل 25 جب امیر کو چھوڑ دیا جائے اور غریب کو پکڑ لیا جائے، اس کو گولی مار دی جائے، کیا یہ روز پامال نہیں ہو رہا؟ آئین کا آرٹیکل 25A کہتا ہے کہ 5 سے 16 سال کے بچے کو تعلیم دینا، 5 سے 16 سال کے بچے کو تعلیم دینا ریاست کی ذمہ داری ہے. ہم پارلیمنٹ کے اجلاس بلاتے ہیں اپنے مرضی کے ججز لگانے کے لیے، رات رات تک وہاں پہ بیٹھتے ہیں، لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، ووٹ ڈلواتے ہیں اور پھر عمران خان کو اندر رکھنے کے لیے آئین میں ترامیم کرتے ہیں. ہر یہ بجٹ ہی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے بجٹ کیا ہوتا ہے. آئین کا 25 آرٹیکل بجٹ تو سانو دسے گا. آج غلطی نال آ گئے ہیں اسمبلی چ. بات یہ ہے جی کہ کل بھی ہم نے بائیکاٹ اس لیے کیا تھا کہ وہ یہ کوئی پی ٹی آئی کی ان کی پارٹی میٹنگ نہیں ہو رہی، یہ اسمبلی ہے اور یہ بجٹ سیشن ہے اور بجٹ پہ بات کریں. اور کل بھی اپوزیشن لیڈر کی ہم نے صرف، میں میڈیا کے دوستوں کو بھی بتانا چاہوں گا کہ کل بھی ہم نے میڈیا میں کوڈ ہوا کہ جی ہم نے کل یہاں سے بائیکاٹ کیا. وہ ہم نے ٹوکن بائیکاٹ اس لیے کیا تھا کہ ہم نے نہیں سننی ان کی یہ بات. یہ اپنی کسی پی ٹی آئی کی جا کے میٹنگ میں یا ان کے کسی پبلک جلسے میں جا کے یہ بات کریں. نہیں میاں صاحب، ویسے میری بات سنیں. اور دوسری بات ایل او پی تقریر کر رہے تھے کل، آپ کو ضرب تو ہے ہی نہیں نا. کل ان کا اپوزیشن لیڈر بات کر رہا تھا، کل جب اپوزیشن لیڈر بات کر رہے تھے ہم نے ان کی کسی اس میں جو بھی بات یہ غلط ملت جو بھی کر رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے، ہم نے کوئی اس میں بات نہیں کی. تو عرض میری سن لیں جناب اسپیکر صاحب. جی میاں صاحب، عرض یہ ہے کہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. آپ نے اگر پولیٹیکل سپیچز کرانی ہے تو پھر اسی بھی ہتھے پولیٹیکل شروع کر دینے ہیں کہ ہم بجٹ نوں پھر سائڈ سے رکھ دیو. بالکل آپ اگر یہ پولیٹیکل کریں تو آپ کا بالکل رائٹ ہے، آپ کریں پولیٹیکل بات. نہیں وہ تو میں جواب دوں گا نا، لیکن میں شیخ امتیاز صاحب کو بھی یہی مشورہ دوں گا کہ آپ اسپیسیفکلی بجٹ پہ رہیں. کل ان کی اپوزیشن لیڈر کی تقریر بھی میرے خیال ہے بھچر صاحب ان سے بہت اچھی تقریر کرتے تھے. پتہ نہیں کس نے لکھوا کے لائے تھے، پولیٹیکل باتیں کر کے یہاں سے انہوں نے اپنی تقریر کر لی. یہاں پہ ایل او پی نے کل اچھی سپیچ کی ہے. میں جناب اسپیکر صاحب اگر یہ پولیٹیکل سپیچ کریں گے تو میں واک آؤٹ کروں گا یہاں سے. میں باقی صاحب بیٹھے رہیں.
بجٹ سپیچ کے میں یہاں بجٹ ڈیبیٹ کے لیے آیا ہوں. میں ان کے پی ٹی آئی کی میٹنگ نہیں ہے یہ کوئی کہ ہم یہاں پہ ان کی. ویسے تو یہ ان کو یار چاہیے کہ یہ ججوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ, کون سی کیا باتیں کر رہے ہیں. بجٹ کے اوپر رہنا چاہیے ان کو, بجٹ کے اوپر. آپ دیکھیں نا, یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. آپ تنقید کریں حکومت کے اوپر, بجٹ کے اوپر کریں, آپ ان کو مشورہ بجٹ دیں, پہ بسم اللہ جتنی تنقید کریں ہم حاضر ہیں. فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ کریں یا غلط فگرز کے ساتھ کریں, بجٹ پہ ہم حاضر ہیں. یہ پولیٹیکل سپیچ کریں گے ہم ساڑھے سر پیڑ ہو جاتی ہے جیسی جھوٹ نہیں سن سکتے. اچھا میاں صاحب تشریف تو رکھیں, آپ فائنانس منسٹر ہیں. میاں صاحب آپ فائنانس منسٹر ہیں, انہوں نے تو جھوٹ بول کے نکل جانا باہر. منشاءاللہ بٹ صاحب جھوٹ بولن کے باہر نکل جانے. رانا صاحب آپ میاں صاحب کو کہیں کہ دل بڑا رکھیں, دل بڑا رکھیں. آخری بات, اچھا آخری بات بھی سن لینا. بچارے ہوئے لٹیرے سارے کٹھے ہوئے نے ہوتے تے واجے بول دے پے نے سارے, بولی جاؤ. گل سنو میری آخری بات. یہ خود بخود ایکسپوز ہو رہا صاحب کے پاس فلور ہے. میں نے تو ان کی ریلیونسی جو ہے نا